میری گزارش ہوگی ان سب لوگوں سے جو کسی بھی ادارے میں کسی بھی مقام پر کوئی بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح اپنے دل میں لکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو آپ بھی مہربانی فرمائیں، ایک دوسرے کی مدد، بھائی چارہ، اخوت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ایسی سکہ بند چیزیں عطا کرتا ہے کہ ذہن پھر کسی شک کا شکار رہتا ہی نہیں، فکری طور پر انسان کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ ڈبل مائنڈڈ زندگی، کمزور باتیں، فلاں بیمار ہو گیا ہے، خاندان میں فلاں کا پہلے بھی انتقال ہو گیا ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو کہیں ہماری زندگی کو، ہمارے معاملات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، یہ ساری چیزیں بندہ مومن کے ساتھ نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، یعنی موت جس کو بھی آئے گی اللہ کے حکم کے ساتھ آئے گی، اور موت آگے پیچھے ہو کے نہیں آیا کرتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص نے چاہا آپ کو مار دیا تو اس کے چاہنے سے ہی آپ مر گئے۔ فرمایا کتابم مؤجلہ، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پہ آئے گی، نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی۔ تو بتائیے جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور آئے گی بھی اللہ کے حکم سے، تو پھر اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر کمزور پڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر بیماری پریشانی آنے پر ذہنی الجھاؤ کا شکار ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر حق بات سہم کر اور ڈر کر کہنے کا کیا معنی ہوا؟ یاد رکھیں گے میرے عزیز، بندہ مومن جب یہ طے کر لیتا ہے کہ موت آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، بغیر اللہ کے حکم کے موت آ سکتی نہیں، اور آئے گی تو کتاب مؤجلہ، مقررہ وقت پر آئے گی، وقت آگے پیچھے ہو سکتا۔ اب اسے مضبوط ہو جانا چاہیے، اب اسے طاقتور ہو جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کس قدر تکلیف کا شکار ہیں، اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک درد، تکلیف، خون، اذیت، بھوک، تڑپ، بے بسی، کمزوری اور مسلمانوں کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ زندگی سے جب تمہیں پیار ہو جائے، دنیا سے جب تمہیں پیار ہو جائے، اور موت سے جب تم ڈرنے لگو، پھر تمہیں وہن ہو جائے گا، پھر کافر تم پر لپکیں گے، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ جب جینے کی ہرس بڑھ جائے، جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے، پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر آسان طرز زندگی کے عادی ہو گئے، سہولیات میں جینا شروع کر دیا۔ ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے۔ یاد رکھیں جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اپنی زندگی میں موت کا خوف، موت سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں۔ یہ موت سے ڈرتے ہیں، بجلی آتی ہے، کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی کڑک کی وجہ سے۔ کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی ہوئی ہے، صرف بادل ہی گرجا ہے، انگلیاں ڈالنی کانوں میں، یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی۔ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے، برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی، وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔
لیکن کافر منافق بچ اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے، ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی ہے۔ ایک تو وہ بندہ موت سے ڈرتا ہے جس کے پاس کامل ایمان نہیں، اور دوسرا جن لوگوں کی زندگی بڑی آرام دہ ہو جاتی ہے نا، وہ محل بنایا ہے، وہ کیا خوبصورت اے سی لگا ہے، اور سردیوں میں گرم کرنے کے لیے مشینیں لگی ہیں گھر کو، اور جناب بہترین صوفے ہیں، قالین ہیں، فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، زندگی اتنی آسودہ کر لی ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ لوگ پھر موت سے ڈرتے، زندگی بڑی آسودہ ہے۔ یہ اتنا پیسہ جب اتنا مال انسان کما لے اور اتنی آسان زندگی اختیار کر لے، پھر کوئی چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے؟ لیکن اگر زندگی ان لوگوں کی طرح ہو جن کا طرز زندگی سادہ ہے، یعنی تھوڑا سا ہے، انہوں نے لمبے چوڑے آسائشیں جمع نہیں کی، ان کے لیے پھر مرنا بھی مشکل ہے نہیں ہوتا۔ تیسرا کون بندہ موت سے ڈرتا ہے؟ جس کو دنیا سے پیار ہو جائے نا، مال و دولت سے عشق ہو جائے، وہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں موت سے۔ اتنی مشکل سے مربے بنائے، اتنی مشکل سے بینک بیلنس بنایا، اتنی مشکل سے دنیا جمع کی، اب چھوڑ کے مر جائیں؟ وہ کیسے مریں گے؟ وہ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں تصوف طریقت معرفت کے راستے میں آنے سے پہلے نا عطر بیچتا تھا، عطار عطر فروش کو کہتے ہیں۔ میں عطر بیچتا تھا تو میری دکان پہ ایک بزرگ آئے جو میری توبہ کا سبب بنے۔ بابا جی سیدھے سادے تھے، خوشبو بڑی مہنگی مہنگی، میں نے اس دور کے جو آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لیں جو برانڈ تھی نا، زیادہ مہنگی خوشبوئیں تھیں، جو بادشاہ، وزیر، مشیر، مال، اس طرح کی خوشبوئیں میں نے رکھی ہوئی۔ بابا جی آئے تو کبھی ایک شیشی دیکھیں، کبھی دوسری دیکھیں، کبھی تیسری دیکھیں، تو اچھے سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ گاہک سے خود بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں کیا چاہیے۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا جی کیا چاہیے، تو بابا جی کہنے لگے پتر کچھ بھی نہیں۔ تو کہا پھر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنا مال جمع کیا ہے، جب تو مرنے لگے گا کبھی یہ والی بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والا شو کیس یاد آئے گا، کبھی یہ والا، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کبھی یو بی ایل والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی مسلم کمرشل والا، اب آ گئی یہ سمجھ، کبھی وہ جناب وہ ایچ بی ایل والا یاد آئے گا، تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو کیسے مرے گا؟ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے بڑے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے بابا کہنے لگا بیٹا ادھر آنا باہر۔ میں سین میں آیا، وہ زمین پہ لیٹا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، میری یوں نکلے گی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں نہیں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی اور، ایسے نکلے گی میری۔ کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ میں نے کفن دفن کا بندوبست کیا، ساری رات میں سوچتا رہا یہ بھی منظر ہوتا ہے دنیا میں، اتنی آسانی سے شخص چلا گیا۔ فرماتے ہیں بس پھر میں نے بھی صبح خیرات کی، کاروبار کو اتنا کیا جتنی مجھے ضرورت ہے، اور پھر میں نے بھی اپنا زیادہ وقت اپنے رب کی رضا کے لیے گزارنا شروع کیا۔ عزیز دوستو، دنیاوی مال و متاع کا پیار خوف پیدا کرتا ہے، خوف۔ اور میں آپ سے عرض کروں ریاکار بھی بزدل ہوتے ہیں، وہ بھی موت سے ڈرتے ہیں۔ جو کچھ کیا دکھلاوے کے لیے کیا، اخلاص ہے ہی نہیں۔ مخلص بندہ کبھی موت سے ڈرتا، چھپا چھپا کے نیکیاں کی ہیں، چھپا چھپا کے قرآن پڑھا ہے، چھپا چھپا کے تلاوتیں کی ہیں، چھپا چھپا کے درود پڑھا ہے، کونوں میں بیٹھ بیٹھ کے نعتیں سن کے حضور کی یاد میں رویا ہے۔ اس نے کسی کی مدد کی ہے تو اس نے بڑی چھپا چھپا کے کی ہے، نیکیاں مخلصانہ ہے، اس لیے یہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ بہادر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر کمزوری نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تو وہاں کے لیے جمع کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ دوڑتا ہے، یہ ڈرتا نہیں۔ اور پھر زیادہ لوگ وہ ڈرتے ہیں موت سے جو موت سے نہیں ڈرتے، اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے دنیا میں تو گناہ چھپے ہوئے ہیں، مر گئے تو کھل جائیں گے، وہ ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کردار کو باعظمت نہیں کیا ہوتا، باوقار نہیں کیا ہوتا، کردار میں خوبصورتی اور حسن نہیں پیدا کیا ہوتا،
وہ لوگ ڈرتے ہیں موت سے، اور جنہوں نے کردار پر توجہ دی ہوتی ہے، عمل میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی یہاں کے لیے گزاری نہیں، گزاری وہاں کے لیے، اس دیش کے ہمراہی ہے۔ تو یہ لوگ موت سے ڈرتے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، موت سے پیار بھلا کون کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کو موت سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔